أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 13ویں پارے کی تفسیر آپ نے مکمل سماعت فرمائی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 14ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورۃ الحجر سے۔ یہ سورہ کریمہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر ٹوٹل 99 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ ان کا صحیح معنی اور مفہوم صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب یہ آیتیں ہیں کتاب کی، وقرآن مبین اور روشن قرآن کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اب یہ تمنا وہ کب کریں گے؟ اس سلسلے میں ایک تفسیر یہ ہے کہ جب ان کو جہنم کے اوپر پیش کیا جائے گا تب وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جب ان کی روح کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، جھانکنی کا عالم ہوتا ہے، اس وقت یہ تمنا کرتے ہیں، جب بڑی شدت اور تکلیف کے ساتھ ان کی روح نکلتی ہے تب وہ یہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں اور مزے لیں، ویلہہم الامل اور ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں امیدیں۔ انہوں نے لمبی چوڑی امیدیں باندھ رکھی ہیں، خود تو کافر ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، اور اپنے آخرت کے بارے میں بھی اور مستقبل کے بارے میں بھی انہوں نے لمبی چوڑی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ اور ان کی امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب یہ اپنا انجام جان لیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کا ایک متعین وقت تھا۔ جب ایک متعین وقت آ گیا ہماری طرف سے، جو وقت مقرر تھا، اس وقت ہم نے اس قوم کو، اس بستی کو ہلاک کیا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون کوئی بھی امت نہ تو اپنی مدت سے آگے بڑھتی ہے، وما یستأخرون اور نہ ہی وہ لوگ پیچھے رہتے ہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون اور ان کافروں نے کہا کہ اے وہ شخص جس کے اوپر ذکر اترا، نصیحت اتری، قرآن اترا، انک لمجنون بے شک تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ یعنی یہ بطور طنز کہتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے وہ شخص جس کے اوپر نصیحت اتری، وہ تو مانتے ہی نہیں تو قرآن کو نصیحت، وہ بطور طنز اور بطور مذاق کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس کے اوپر ذکر اترا، نصیحت اتری، قرآن اترا، بے شک تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر کے کیوں نہیں آتا۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین اللہ نے فرمایا کہ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے ہیں مگر حق کے ساتھ، یعنی ہم فرشتوں کو تبھی اتارتے ہیں جب کسی قوم کی نافرمانی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے اور عذاب کے فیصلے کا وقت آ جاتا ہے، پھر اس قوم کو ایمان لانے کی مہلت نہیں دی جاتی۔ جب تک مہلت دی گئی ہے تب تک ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، وما كانوا اذا منظرین اور پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک ہم نے اس نصیحت کو یعنی قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے پچھلے لوگوں کے گروہوں میں بھی اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم اس نافرمانی کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس چیز کو ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔
لا یؤمنون بہ، اور وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پہلے کے لوگوں کا طریقہ بھی گزر چکا ہے، پہلے کے لوگ بھی اپنے نبیوں کی کتابوں پر ایمان نہیں لائے، ان کا کیا انجام ہوا ہے یہ دیکھ چکے ہیں، گزر چکا ہے ان کے اوپر معاملہ۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان کے اوپر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے لگ جائیں، یعنی اگر ہم معجزے کے طور پر آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں اور اس میں وہ چڑھنے لگ جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظروں کو بند کر دیا گیا، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری آنکھوں کو جادو میں ڈال دیا گیا ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم سحر زدہ لوگ ہیں، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یقیناً ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں۔ بروج، یہ برج کی جمع ہے، برج کہتے ہیں اصل میں قلعہ کو، یہاں اس سے مراد ستارے ہیں، کیونکہ ستارے بھی آسمان کی حفاظت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے کہ جو شیاطین وغیرہ ملائے اعلیٰ کی فرشتوں کے درمیان کی بات چیت کو سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان شیاطین پر حملہ کرنے کے لیے یہ ستارے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو برج کہا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ان کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اٹریکٹیو بنایا ہے، مزین بنایا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر مردود شیطان سے ان کی حفاظت کی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، سوائے اس کے جو چوری چپ کے کان لگائے اور سننے کی کوشش کرے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگتا ہے اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے اور اس کے اندر ہم نے پہاڑوں کو ڈالا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہر چیز ایک متعین مقدار کے ساتھ، ایک توازن کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ ہم نے زمین کے اندر اگائی ہے۔ جتنی نباتات ہیں، جتنے پودے ہیں زمین کے اندر، ان کی نشو و نما میں، ان کے ڈیولپمنٹ میں، ان کے بڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے توازن رکھا ہے۔ آپ دیکھیں ہر پھل کا، ہر درخت کا ایک ٹائم ہے کہ یہ اتنے سال میں اس کا پھل تیار ہوتا ہے یا اتنے مہینے میں اس کا پھل تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین میں جو چیزیں اگائی ہیں، ہر شے کو ایک متعین مقدار کے ساتھ اور ایک تناسب کے ساتھ، ایک توازن کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر اگایا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے روزی روٹی کے سامان بنائے ہیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی روزی کا ہم نے انتظام کیا جن کو تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ ان بہت سارے جانور ہیں، حیوان ہیں، چرند و پرند ہیں، اسی زمین پر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا انتظام کیا ہے۔ کتنے جانور ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ غذا پہنچاتا ہے، ان کو بھی خوراک پہنچاتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اس کو نہیں اتارتے ہیں مگر ایک متعین مقدار میں۔ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر جو بھی چیزیں اتارتا ہے ایک متعین مقدار میں اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا بوجھل بنا کر کے، ہوائیں پانی سے بوجھل ہوتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر اس پانی سے تم کو سیراب کیا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس پانی کو اسٹور کرنے والے، اس کو جمع کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، سب کے وارث ہم ہیں، سب کو لوٹ کر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جو تم میں سے پہلے نکل گئے، آگے پہلے نکل گئے، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں سب کو ہم جانتے ہیں۔ جو پہلے ہلاک ہو گئے، جو بعد میں مریں گے، جو پہلے پیدا ہوئے، جو بعد میں پیدا ہوں گے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب ان سب کو جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ حمأ مسنون کہتے ہیں ایسی مٹی کا گارا جو سڑی ہوئی مٹی کا گارا ہو، سڑی ہوئی مٹی، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی۔
سلسال کہتے ہیں ایسی مٹی کو جو کھنکھناتی ہو. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو اس کے پہلے ہم نے پیدا کیا لو والی آگ سے، بھڑکنے والی آگ سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے. وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم اس چیز سے جو تمہارے لیے بیان کی گئی، یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم لوگ اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس کو یہاں پہ استثناء کیا. یعنی جب فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا تو اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا. اس کا حکم الگ سے نہیں تھا، اس کو بھی اسی حکم میں شامل کیا گیا تھا کہ تم کو بھی سجدہ کرنا ہے. تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا ان یکون مع الساجدین، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. قال لم اکن لاسجد لبشر، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس کیا بات ہے، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوا. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، تو ابلیس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، میں ایسے بشر کو، ایسے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا. قال فاخرج منها فانك رجیم، اللہ نے کہا تب تو نکل جا یہاں سے، تو جنت سے نکل جا، یا ہماری بارگاہ سے نکل جا. فانك رجیم، بے شک تو مردود ہے. وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک قیامت کے دن تک، حساب کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہے. تو یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 35 تک ہم نے آج آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر جو اہم پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار کو تنبیہ کی گئی. اللہ کے رسول کے دور کے کفار کو بھی تنبیہ اور آج کے دور کے بھی کفار کو تنبیہ کہ تم آج اہل اسلام سے لڑ رہے ہو، ان کو اپنا دشمن مانتے ہو، ان کو اپنا مخالف مانتے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم یہ تمنا کرو گے، تم یہ آرزو کرو گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور قدر، اس کی تقدیر کا فیصلہ ہر چیز پر غالب ہے. اس نے ہر شے کا فیصلہ لکھ کر کے رکھا ہے اور وہ چیز اللہ کے علم میں بھی ہے اور لوح محفوظ میں بھی موجود ہے. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف طریقوں سے مذاق اڑاتے تھے. کبھی کبھی یہ کہہ کر کے بھی مذاق اڑاتے تھے اے وہ شخص جس کے اوپر ذکر اترا، قرآن اترا. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے ہر نقص سے، ہر زیادتی سے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کفار اللہ کے نبی سے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے کہ تم کوئی معجزہ لے آؤ، فرشتوں کو لے آؤ تو ہم مان لیں گے، جبکہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کی شکل میں ان کو دیا گیا تھا، لیکن وہ اس کو نہیں مانتے تھے اور معجزے کا مطالبہ کرتے تھے. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام خزانوں کا مالک جو ہے وہ رب العالمین ہے اور وہ جب چاہتا ہے اپنے خزانوں کو اتارتا ہے. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. بارش کو اللہ تعالیٰ روک دے تو زمین والے پریشان ہو جاتے ہیں، انسان، جانور، حیوان سب پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی تخلیق سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے. انسان اپنی اوقات میں رہے، اپنی تخلیق کو یاد کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. جنات کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ آگ کی مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے. اور آخری چیز ہم نے یہ سمجھی کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے وہ جو ہے لعنت کا حقدار ہوا اور اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے اور تکبر سے محفوظ رکھے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.